ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ایران کا امریکی ناکہ بندی ختم کیے بغیر مذاکرات سے انکار۔ دوران جنگ بندی تہران ریلی میں بیلسٹک میزائل کی نمائش۔ امریکہ کے مطابق آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرنے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں، جبکہ ایران نے آبنائے ہرمز کو کھولنا ناممکن قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لینے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ایران کے صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ انصاف، وقار اور دانش مندی کی بنیاد پر مذاکرات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ ایران نے ہرمز ٹول ٹیکس کی پہلی آمدن اپنے مرکزی بینک میں جمع کرا دی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر حمید رضا حاجی بابائی کا دعویٰ۔ ایران کے ایک اور سینئر رکن پارلیمنٹ علی رضا سلیمان نے بتایا کہ میں نے قابل اعتماد ذرائع سے سنا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کی ہے۔ ہر جہاز سے وصول کی جانے والی رقم اور فیس کی مقدار کارگو کی نوعیت، مقدار اور خطرے کی سطح کے مطابق مختلف ہوتی ہے اور قواعد ایران خود طے کرتا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے معاملے پر وقت کی کوئی قید نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کی تاریخوں کے حوالے سے خبروں کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تنازع کے خاتمے کے لیے کسی عجلت میں نہیں ہیں اور وہ ایک بہترین معاہدہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھارتیوں سے ناراضگی بھی برقرار ہے۔ انہوں نے بھارت کو جہنم جیسی جگہ کہہ دیا۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر بھارتی شہری بھی غصے میں آ گئے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا کہ انہیں یہ معاملہ امریکی صدر کے سامنے اٹھانا چاہیے۔ ایران اور امریکہ کو جلد مذاکرات کی میز پر دوبارہ بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اور اہم مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ نے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطوں پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ چین نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ختم کرانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، جبکہ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے افریقی ممالک پر دباؤ ڈالنے کا امریکی الزام مسترد کر دیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق چین ایران جنگ میں عالمی طاقت کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے اس کے پرانے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، جبکہ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے اشتعال انگیز بیانات کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ امریکہ کو ون چائنا پالیسی کی پاسداری کرنی چاہیے۔ امریکہ کو چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرنی چاہیے۔ ایران امریکہ کشیدہ صورتحال کے باعث معیشت پر خطرات کے بادل منڈلانے لگے۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی فورسز کی جانب سے 3 جہازوں پر حملے کی اطلاعات کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ، سونا سستا اور سٹاک مارکیٹ میں بھی مندی رہی۔ عالمی منڈی میں برنٹ کروڈ کی قیمت $103 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ امریکی منڈی میں فروخت ہونے والا تیل $94 فی بیرل سے اوپر چلا گیا۔ بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت $52 کی بڑی کمی کے نتیجے میں $4714 فی اونس کی سطح پر آ گئی۔ پاکستان میں سونے کی قیمت $5200 کم ہو کر $4,93,762 فی تولہ ہو گئی، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مسلسل چوتھے روز منفی رجحان رہا۔ انڈیکس میں دن بھر 3000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، دن کے اختتام پر انڈیکس 1,69,173 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مشرق وسطی جنگ کے باعث مائع گیس کی سپلائی میں کمی۔ پاکستان نے 2023 کے بعد پہلی بار LNG کارگو کے لیے 3 ٹینڈرز جاری کر دیے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق پاکستان LNG لمیٹڈ نے بین الاقوامی سپلائرز سے 1,40,000 کیوبک میٹر کے 3 LNG کارگو کے لیے بولیاں طلب کی ہیں، جن کی ترسیل 27 سے 30 اپریل، 1 سے 7 مئی اور 8 سے 14 مئی کے درمیان بن قاسم بندرگاہ کراچی میں متوقع ہے۔ ٹینڈر 24 اپریل کو بند ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے مطابق اس ٹینڈر کا مقصد بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنا اور مہنگے ڈیزل اور فرنس آئل پر انحصار کم کرنا ہے۔ حکومت کو یقین نہیں کہ قطر سے مزید کارگو کب موصول ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری بالکل خیریت سے ہیں۔ ان کی صحت کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبریں سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ ایوان صدر نے آصف علی زرداری کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کو بے بنیاد، من گھڑت اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ ایوان صدر کے ترجمان نے عوام سے اپیل کی کہ غیر مصدقہ اطلاعات پر یقین نہ کیا جائے۔ دوسری جانب سلیم مانڈوی والا کا کہنا تھا کہ فیک نیوز کا پھیلاؤ قابل مذمت ہے اور اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ قوم سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی غیر تصدیق شدہ خبروں پر کان نہ دھرے۔
पंजाब हुकूमत का देहातों से गोबर के खात्मे का फैसला, पहली बार गोबर कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। 25 देहातों में बायोगैस प्लांट्स की तनसीब से घरों तक सिलेंडर्स में गैस पहुंचाई जाएगी। पंजाब भर के देहातों में सफाई के साथ गैस की फराहमी का मेगा मंसूबा शुरू करने का फैसला। 3 अरब की लागत से 25 मॉडल देहातों में बायोगैस प्लांट्स लगाए जाएंगे। बायोगैस प्लांट से तैयार करदा गैस कंप्रेस करके सिलेंडर्स में फरोख्त की जाएगी। गैस की फरोख्त के लिए मॉडल देहातों में सेल पॉइंट्स का कायम होगा। गैस सिलेंडर्स की घरों तक डिलीवरी भी की जाएगी। कराची के 26 साला नौजवान की हैरान कुन कामयाबी, फोर्ब्स अरब पतियों की फहरिस्त में जगह बना ली। सोलह आसिफ करसर नामी जदीद कोड एडिटिंग टोल कंपनी के शरीक बानी हैं। नवंबर 2025 में करसर ने एक बड़े सरमायाकारी राउंड के दौरान 2.3 अरब डॉलर की फंडिंग हासिल की थी। कंपनी की मजमूई मालियत अब 29.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जिसने इसे दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली AI स्टार्टअप्स में नुमाया मुकाम दिलाया। सोलह आसिफ ने तालीमी मैदान में भी नुमायां कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने 2016 से 2018 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में की। ईरान अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शरीक होगा। ईरान ने शिरकत की तस्दीक कर दी। ईरानी वजारत खेल ने कहा कि ईरानी टीम अमेरिका में रवां साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए तैयार है। ईरानी हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने कहा कि इवेंट में शिरकत के लिए ज़रूरी इकदाम कर लिए गए हैं। ईरान के तमाम मैचेस अमेरिका में शेड्यूल हैं और ईरान को पहला ग्रुप मैच 15 जून को लॉस एंजलिस में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है।